بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، اس ایشور کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور کرپاشیل ہے۔ دوستوں، ہمارے ہندوستان کے اندر جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں، ان کے اندر 2020 مئی کے مہینے کی رپورٹ کے مطابق 32.45 یعنی 32.45 ملین کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں۔ 32.45 ملین جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، اور ان میں سے 9.45 کیسز جو ہیں وہ سول معاملے سے تعلق رکھتی ہیں، اور 23.39 ملین جو معاملات ہیں وہ کرمنل یہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 32.45 ملین لوگ انصاف کے لیے عدالتوں کے پاس کھڑے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے اس زمانے میں عدل کی اور انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ آج اسی اہم وشے کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ایشور نے جب یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر اس نے انسانوں کو بسایا، تو اس نے ہر زمانے میں عدل کے لیے اور انصاف کی استعفنا کے لیے، اس کے قیام کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا۔ جتنے بھی نبی آئے، آدم ہوں، نوح ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یا خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کے آنے کا جو مقصد قرآن بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ عدل کو اور انصاف کو استھاپت کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن میں ہمارا ایشور یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہمارا ایشور یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا صاف صاف نشانیوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل کی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی جو نبی آئے، ہمارا ایشور نبیوں کو بھیجتا ہے اس وجہ سے کہ انصاف قائم ہو۔ آج اگر ہم غور کریں کہ انصاف نہ ہونے کے کیا کیا وجوہات ہیں، تو ہمارے سامنے اس کے دو بڑے وجوہات، دو بڑے ریزنز آتے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں یا اپنے مفاد میں یا اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی جاننے والے کے مفاد کو سامنے رکھ کر انصاف نہیں کرتے، یا دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی دشمنی میں اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم انصاف کے بجائے ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو دو رویے پائے جاتے ہیں، ان دو رویوں کے بارے میں ہمارا ایشور ہمیں جو سندیش دیتا ہے، ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو نہ دیکھیں، دشمنی کو بھی نہ دیکھیں، صرف عدل اور انصاف کی بات کریں۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں ہمارا ایشور، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے واسطے گواہی دو، انصاف کے علمبردار بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ہمارا ایشور کہتا ہے کہ دیکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے باز آ جاؤ، تم عدل سے، انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اعْدِلُوا، ہمیشہ عدل کرتے رہو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ جو عدل اور انصاف ہے یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، یہ نیکی سے زیادہ قریب ہے، یہ تمہیں اللہ سے زیادہ قریب کرے گا۔ اس لیے کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھ دے۔ دوسری جگہ ہمارا ایشور ہم سے یہ کہتا ہے قرآن مجید کے سورہ نساء میں 135 نمبر آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ تو ہمارا ایشور ہم سے کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے گواہ بنو۔ اگر تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین پر، تمہارے رشتہ داروں پر بھی پڑ رہی ہے، پھر بھی تم حق کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ یعنی کسی کی نفرت یا کسی کی محبت تمہیں انصاف سے نہ پیچھے پھیر دے۔ دوسری جگہ ہمارا ایشور ہم سے کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں آدیش دیتا ہے عدل کی اور احسان کی۔
دوسری جگہ ہمارا ایشور کہتا ہے کہ اذ حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب بھی تم فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں کہ اس قوموں میں جو ہائیلی اسٹیٹس رکھنے والے لوگ تھے ان کی گناہوں پر نہیں پوچھا جاتا تھا، سزائیں نہیں دی جاتی تھی، نچلے طبقے کے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت محمد کے بعد حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک جو ہے کمزور ہوں اور ہر کمزور اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کا بیٹا اس نے کسی غلطی سے نشہ کر لیا، اس نے شراب پی لی، تو وہ خود مصر کے اندر وہاں کے گورنر کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے، جو شراب پینے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ سزا مجھے دی جائے۔ تو مصر کے گورنر چونکہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے اس لیے اسے سزا گھر میں دیتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر کو پتہ چلتی ہے یہ بات تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے بیچ چوراہے پر کیوں نہیں سزا دی جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور خود جب حضرت عمر کے پاس ان کا بیٹا مدینے میں آتا ہے تو پھر سے اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر صرف تھیوریٹیکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی عدل اور انصاف کے نمونے دیے گئے ہیں۔ آج پوری دنیا کو عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، اور یہ عدل اور انصاف صرف اور صرف ایشور کے ذریعہ نازل کی ہوئی کتاب قرآن اور ایشور کے ذریعہ بھیجے گئے نبی حضرت محمد کے تعلیمات سے ہی ممکن ہے۔ آئیے ہم اس کتاب کو پڑھیں، حضرت محمد کی جیونی کو پڑھیں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں۔ دھنیہ واد۔